ہم اپنے مدرسوں کو کمپیوٹر سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اچھی تعلیم سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اس کو موجودہ دور کی پڑھائی کے ساتھ اس کا لنک، اس کا کنیکشن ہم نہیں جوڑ رہے ہیں، اس لیے مدرسوں میں اب وہ بات بھی نہیں رہی۔ ہم وہی پڑھا رہے ہیں ابھی تک، الف سے اللہ، بے سے بندوق، تے سے تلوار یا تے سے ترازو۔ معزز سامعین حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے معزز احباب، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ہر سال کی طرح اس سال بھی پروگرام میں ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ بار الہ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بالخصوص بہت بڑی بڑی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ہمارا ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم مخالفین کی، विरोधियों की साजिशों से कैसे अपने आप को बचाएं और अपने आप को और अपना मजहब और अपना दीन भी हम बचा कर रखें। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक तरफ हमारे खिलाफ साजिशें, दूसरी तरफ हमारी औलाद, हमारी जनरेशन को अपने रंग में रंगने का प्लान और मंसूबा, ये दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो यह है कि जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, जो कुरान और हदीस पर अमल किए बिना रह नहीं सकते, उनको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। एक प्लान तो यह है, और दूसरा प्लान यह है कि इनकी जो औलादें हैं उनको मारा ना जाए, कत्ल ना किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ ऐसे जाल बिछाए जाएं कि ये खुद ऑटोमेटिक उस जाल में फंस जाएं और इनके ऊपर हमारा रंग रंग जाए। मसलन अब प्लान ये हुआ है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिलाया जाए। लड़के तो कहीं पढ़ लेंगे, अब इनको फिक्र हो रही है हमारी लड़कियों की, इसलिए वैकेंसी निकालेंगे, जगह खाली है और जोर दिया जाएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के नारे भी लगाए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि किसी भी मजहब की हो वो हमारी बेटी है। हम मुसलमान लड़कियों के लिए भी ये काम कर रहे हैं। उनको कॉलेजों में एडमिशन भी दिया जाएगा, लेकिन अगर वो अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए हिजाब पहन कर आएंगी तो हिजाब पर पाबंदी भी लगाई जाएगी और उनके पीछे हम कुछ कुत्ते भी छोड़ देंगे भौंकने के लिए
کچھ حد تک اس طریقے سے ہوگا، پھر ہر لڑکی حجاب اور نقاب سے خود نفرت کرے گی، اور پھر جب وہ اسکول اور کالجز میں کو ایجوکیشن لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے تو ایسے موقع پر اندرونی پلاننگ یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر کولڈ میرج کر کے ان کو شادیاں ان سے کی جائیں، اور ان کے شادیاں کرنے کے بعد ان سے 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کو تو اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو طلاق دے کر ایسا کر دیا جائے کہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ اپنے گھر جا سکے اور نہ ہمارے یہاں رہ سکے۔ یہ اندرونی پلاننگ اور منصوبے سب ہو رہے ہیں، یہ سازشوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اور ساتھ میں اس میں صرف ایک ہی برادری اور ایک ہی قوم نہیں ہے اور ایک ہی گورنمنٹ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے عقیدے کو اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے مشنری کالجز اور مشنری اسکولز کھل گئے ہیں۔ کچھ اسکول کانوینٹ کا نام رکھے ہوئے ہیں جن کو عیسائی مشنریاں چلا رہی ہیں، اور ہم اعلیٰ تعلیم کے نام پر، بہترین تعلیم کے نام پر، اچھی ایجوکیشن کے نام پر اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اور ان اسکولوں میں ہمارے بچوں کے ذہن میں کیسا زہر گھولا جا رہا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ مدرسوں میں ہم اپنے بچے کو پڑھانا نہیں چاہیں گے، اور مدرسوں میں اگر پڑھا رہے ہیں تو ہمارے مدرسے وہی کے وہی ہیں، وہ اپنے اندر جدت نہیں لا رہے ہیں، نیا پن نہیں لا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو وہی حافظ بنائیں گے، اور حافظ بنانے کے بعد وہ بیچارہ بس سال میں ایک بار تراویح پڑھائے گا، اور پورے سال وہ اپنے گھر پہ رہے، زیادہ سے زیادہ مولانا بنائیں، اور وہ یو پی میں، بنگلور، کرناٹک میں، آندھرا میں جا کر 10,000 12,000 روپے پہ وہ امامت کرے اور خطابت کرے۔ ہم اپنے مدرسوں کو کمپیوٹر سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اچھی تعلیم سے نہیں جوڑ رہے ہیں، اس کو موجودہ دور کی پڑھائی کے ساتھ اس کا لنک، اس کا کنیکشن ہم نہیں جوڑ رہے ہیں، اس لیے مدرسوں میں اب وہ بات بھی نہیں رہی۔ ہم وہی پڑھا رہے ہیں ابھی تک، الف سے اللہ، بے سے بندوق، تے سے تلوار یا تے سے ترازو۔ ہمیں اپنے بچوں کو عربی کے ساتھ ساتھ، اردو کے ساتھ ساتھ ان کی انگلش کو بھی اسٹرانگ کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا، اور اپنے مدرسوں کا معیار اتنا بلند کرنا ہوگا کہ یہاں سے بچہ پڑھنے کے بعد کسی بھی اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جا کر وہ انجینئر بھی بن جائے، ڈاکٹر بھی بن سکے، MBA بھی کر سکے، اچھا سا بزنس بھی چلا سکے۔ صرف مسجدوں کے محراب کا اور مسجدوں کے حجروں تک ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہمارے پچھڑے پن کی وجہ ہے، ہمارے عقیدوں سے کھیلا جا رہا ہے۔